بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، میں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایزی گولڈ انالیسس۔ دوستو آج ہم جو ہے نا گولڈ کی ویکلی انالیسس کی بات کریں گے، فنڈامنٹل بھی بات کریں گے اور ٹیکنیکل بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فنڈامنٹل کی طرف۔ دوستو یہ لیکچر جو ہے نا ایک ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ اگر ساری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوں گی، اور آپ بائی سیل یا ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ آئیے چلتے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے اگر اس وقت بات کریں جو ہے نا فنڈامنٹل کی، تو ابھی سے کچھ 1 گھنٹہ پہلے جو امریکن بیسنٹ ہے اس نے بولا ہے کہ امریکہ سے ہماری جو ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل ہے وہ ہوپ فلی تھینک گیونگ سے پہلے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اراؤنڈ اباؤٹ 27 نومبر سے پہلے۔ یہ خبر اگر جو ہے نا یہ خبر گولڈ کے لیے بیرش ثابت ہو سکتی ہے، اس سے گولڈ جو ہے نا نیچے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فنڈامنٹل نیوز ہے، اس سے جو سٹاک مارکیٹس ہیں ان کو اوپر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئیے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے ویکلی جو ہے نا فنڈامنٹل کی طرف۔ دوستو اگر ہم منڈے کی بات کریں تو منڈے میں جو سب سے اہم چیز ہوگی آپ کو وہ 7 بجے اور 7:30 پہ ایف ایم سی ممبرز کی جو دو ایف ایم سی ممبرز ہیں ان کی سپیچز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دوران آپ کی مارکیٹ وولٹائل رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں تو ٹیوزڈے کو بھی جو ہے نا آپ کے ٹیوزڈے کو بھی کوئی خاص جو ہے نا وہ ڈیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ویڈنسڈے کی بات کریں تو ویڈنسڈے کو بھی آپ کا جو ہے نا آپ کا کوئی خاص جو ہے نا یہ کروڈ آئل انوینٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے، یہ بھی اتنی اہم ڈیٹا نہیں ہے۔ اور اگر جمعرات کی بات کریں، تھرسڈے 12 بجے پاکستانی بدھ کے 12 بجے رات 12 بجے ایف او ایم سی منٹس ہیں، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو پچھلی ایف او ایم سی میٹنگ تھی اس میں اس کے چیدہ کیا نکات تھے، اس میں کیا فیصلے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے وہ بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایف او ایم سی ممبر ہے اس کی سپیچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رات 12 بجے بدھ والے دن جو ہے نا کافی وولٹائل رہ سکتی ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ میں ایک اچھی موومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جمعرات صبح اور بدھ والے دن رات 12 بجے، ٹھیک ہے۔ اور جمعرات کو اگر ہم بات کریں تو جمعرات کو 6:30 پہ آرلی ارننگ ہے، نہ این ایف پی کا ڈیٹا ہے اور ان امپلائمنٹ ریٹ ہے۔ یہ 3 اہم ڈیٹے ہیں، این ایف پی کا خاص کر اہم ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جابس کا ڈیٹا ہے جمعرات کو 6:30 پر۔ اٹس مین جمعرات کو بھی آپ کو کافی امریکن جو ہے نا سیشن میں کافی ولیٹیلٹی دیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6:50 پہ جو ہے نا ایف او ایم سی ممبر کی سپیچ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس مین جمعرات کا دن جو ہے وہ کافی ولیٹائل رہ سکتا ہے۔ 9 بجے بھی ایف او ایم سی ممبر کی سپیچ ہے، 10:40 پر بھی ایف او ایم سی ممبر کی سپیچ ہے، ٹھیک ہے۔ 11:30 بھی ایف او ایم سی ممبر کی سپیچ ہے۔ اگلے فرائیڈے کی جمعرات کی رات اور فرائیڈے کی صبح جو وہاں بھی جو ہے نا 2:30 پہ ایف او ایم سی ممبر کی سپیچ ہے۔ لہذا جمعرات اور جمعہ کافی ولیٹائل رہ سکتے ہیں۔ مارکیٹ ان سپیچز کے دوران آپ کو کافی ولیٹائل ملے گی، کافی مووز اپ اور ڈاؤنز کی موو مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جمعے والے دن 7:45 پر فلیش مینوفیکچرنگ پی ایم آئی کا ڈیٹا اور فلیش سروسز کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جمعے والے دن ہی کنزیومر سینٹیمنٹ کا ڈیٹا اور جو ہے نا انفلیشن ایکسپیکٹیشن کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے
फंडामेंटल, ठीक है। इसके बाद हम अब बात करते हैं टेक्निकल की तरफ से। जी तो दोस्तों, ये हम जो मैंने इस वक्त आपके साथ चार्ट जो है ना वो ओपन है, ये वीकली का चार्ट है, गोल्ड का वीकली का चार्ट। दोस्तों, अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये E9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वीकली जो है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी मार्केट इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के ऊपर जा रही है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इट्स मीन मार्केट ऊपर है, ठीक है। मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं करती, इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, उस वक्त तक आप मार्केट को बुलिश कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वीकली की बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो सपोर्ट इस वक्त बन रही है, वो बन रही है 3953, 3950, ठीक है। जब तक आपकी मार्केट वीकली के हिसाब से 3950 को नहीं तोड़ती, तो आप मार्केट को बुलिश कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया वीकली के हिसाब से। जी तो दोस्तों, अगर हम अब बात करें, जी तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ जो है ना वो कैंडल्स शेयर कर रहा हूँ, ये वीकली की कैंडल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे अब हमें समझना ये है कि ट्रेंड अपवर्ड क्या है कि डाउन क्या है। अब कंसेक्टिव 3 वीक से आपका ट्रेंड डाउन था, 1 2 3 3 वीक से आपका ट्रेंड डाउन था। जबकि ये जो लास्ट वीक गुजरा है, इसमें आपका जो ट्रेंड है ना, वो अपवर्ड मूव किया, अप ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। 4002 से आपकी मार्केट पिछले हफ्ते खुली थी और बंद हुई है 4085 पे, ठीक है। अगर हम सिर्फ पिछले हफ्ते को देखें, तो आपकी मार्केट पिछले हफ्ते ये जो आपका था ना पिछले ये लो, उसको ब्रेक करके आई है। अब हम पिछले हफ्ते की बात करें तो इसका जो लो है ना दोस्तों, अब जो नेक्स्ट कमिंग वीक है ना, जब तक आपकी मार्केट 4006 को नहीं तोड़ती, आप इसको ऊपर कंसीडर करेंगे अगले हफ्ते में। जब आपकी मार्केट 4006 को तोड़ दे, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी जो सपोर्ट होगी वीकली, वो आपकी बनेगी 3927, ठीक है। अगर आपकी मार्केट इस सपोर्ट को भी तोड़ देती है 3928 को, तो फिर आपके पास जो सपोर्ट बनेगी नेक्स्ट वीक, वो बनेगी 3885, 3887, ठीक है। ये 3 सपोर्ट है इस आने वाले वीक की, ठीक है। अगर आपकी मार्केट इसको तोड़ दे 4006 को, 4006 को अगर मार्केट तोड़े, तो यहाँ से सेलिंग बनती है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं अपना माल। ये तो हमने बात की है अभी सपोर्ट्स की। और अगर हम बात करें जो है ना रेजिस्टेंस की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और सपोर्ट बताना चाहता हूँ। वो सपोर्ट आपकी इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकती है, वो आपकी ये सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, अब ये आपकी इमीडिएट सपोर्ट होगी। वो कौन सी हो सकती है? वो 4034, 4034 भी जो है ना, ये एक इमीडिएट सपोर्ट होगी, ये 4085 के बाद, ठीक है। सपोर्ट उस एरिया को कहते हैं कि जहां से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जो मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगी मेरे हिसाब से, वो आपकी आएगी ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी बन रही है 4107, 4107 आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस,
ٹھیک ہے، 4110 4108، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی مارکیٹ اس کو بریک کر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کے پاس رزسٹنس بنے گی وہ آپ کی بنے گی یہ 4240، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد رزسٹنس بنے گی آپ کی 4240، لیکن مارکیٹ کبھی امید ہے کہ مارکیٹ یہاں سے دوبارہ نیچے آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ویکلی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ٹھیک ہے جی دوستو۔ ابھی ہم نے ویکلی کی ہیں، اب ہم اس چارٹ کو کنورٹ کرتے ہیں ڈیلی کے چارٹ کی طرف، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر ہم ڈیلی میں بات کریں دوستو، اگر ہم یہاں سے ڈیلی میں بات کریں تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں سے آپ کی مارکیٹ تقریباً 1 2 3 4 5 6 دن سے آپ کی مارکیٹ اوپر جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو لاسٹ 2 ڈیز ہیں ان میں آپ کی مارکیٹ جو ہے نا وہ نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم فی الحال ہم فوکس کریں گے یہاں پہ، اس چیز پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ اب گائز آپ دیکھیں، سب سے پہلے اب آپ کے پاس کون سے لیول کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے پاس رزسٹنس ہے وہ آپ کے پاس ہے رزسٹنس 4211 4210 ڈیلی میں، یہ ڈیلی کا چارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی پہلی امیڈیٹ رزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اگر مارکیٹ اس کو توڑ دیتی ہے، 4211 کو توڑ کے 4210 کو توڑ کے اوپر نکل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو آپ کی رزسٹنس ہے وہ ہے 4240، ٹھیک ہے۔ اگر مارکیٹ کے لیے یہ بھی ایک نیکسٹ رزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مارکیٹ کا اس وقت اگر ٹرینڈ کی بات کریں تو ڈیلی میں مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کل پتہ چلے گا کہ آخر مارکیٹ کا ڈیلی کا ٹرینڈ ہے کیا۔ اگر مارکیٹ اس سپورٹ کو جو امیڈیٹ سپورٹ ہے وہ بن رہی ہے آپ کی 4030، اگر مارکیٹ اس کو توڑتی ہے تو پھر آپ مارکیٹ کو مزید بیرش کنسیڈر کریں گے۔ مارکیٹ اپنی اس سپورٹ کو توڑ کے نیچے آتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ مارکیٹ مزید نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مارکیٹ کا جو اگر یہ 40,030 کو توڑ دیتی ہے مارکیٹ، تو پھر مارکیٹ کا جو اگلا لیول ہوگا وہ گائز آپ کے سامنے، البتہ یہ جو مارکیٹ کا یہ جو ہے نا یہ جو لیول ہے نا 4032، یہ ایک جو ہے نا مارکیٹ کے لیے سپورٹ کے طور پہ کام کرے گا۔ اگر یہ سپورٹ توڑ دے گا تو پھر مارکیٹ آپ کی سپورٹ بنے گی، نیکسٹ مارکیٹ کی سپورٹ بنے گی یہ ایریا 3930۔ اگر آپ کی مارکیٹ 4030 کو توڑ کے نیچے آتی ہے تو پھر اس کی جو نیکسٹ سپورٹ بنے گی وہ بنے گی 3930، $100 منڈی نیچے سپورٹ بنے گی، ٹھیک ہے، ڈیلی میں۔ تو اگر میں آپ کو اس وقت یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ڈیلی میں مارکیٹ اپورڈ ہے کہ ڈاؤن ورڈ ہے، ڈیلی میں مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ہے، مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ H4 کا ٹائم فریم ہے۔ H4 میں بھی آپ کی مارکیٹ جو ہے نا جب تک یہ 4030 کو نہیں توڑتی یہ ایک اچھی سپورٹ ثابت ہوگی۔ اگر مارکیٹ 4030 کو توڑ دیتی ہے H4 میں تو آپ کی مارکیٹ مزید بلش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی مارکیٹ اور اب اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں اگلے ہفتے میں کیا مجھے نظر آ رہا ہے،
مجھے مارکیٹ اگر آپ کی میکسیمم اوپر جاتی ہے تو آپ کی مارکیٹ 4150 4150 تک جا سکتی ہے۔ 4150 کا ایریا اگر آپ کو ملے تو آپ وہاں پہ سیلنگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اب اوور آل بات کریں تو یہ جو وولیٹیلٹی کے ڈیز ہیں، وولیٹیلٹی کا ٹائم ہے، ان میں بہترین اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کھیلیں، ٹھیک ہے۔ صبح لیں شام کو بیچ دیں، شام کو لیں صبح کو بیچ دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ لانگ ٹرم والی بات اب نہیں ہے کیونکہ وولیٹیلٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 4-5 ہزار روپیہ منافع ہو رہا ہے تو آپ اس کو بیچ دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر صبح آپ نے مال لیا تو آپ شام کو اس کو اس ٹریڈ کو کمپلیٹ کریں، اس کو فنش کریں تاکہ صبح پھر نئی ٹریڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہی صورتحال ہے دوستو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ٹیکنیکل بیسس پہ ٹیکنیکل جو ہے نا چیزیں بتائی جائیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کمنٹ میں اپنے کویسچنز پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مزید اگر آپ کو کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنے، آپ کمنٹ میں بتائیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ بنائیں۔ جی شکریہ۔